ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محفوظ صدیق، قسط نمبر 25۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی مشکل میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے پھر سے حیا کا آنسوؤں سے رندا لہجہ اپنی اسماتوں میں زہر انڈیلتا محسوس ہوا تھا۔ پیشانی پر لکیروں کا جال ابھرتے اس کا دل اچاٹ ہوتے مزید کھانے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا یوں ہی واپس پلیٹ میں رکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر موجود کار کی چابی لیے داخلی دروازے سے باہر آ گیا۔ اتنا تو اب وہ بھی خود کو جاننے ہی لگا تھا۔ اس کے دل کی منتشر دھڑکنوں کو تب تک قرار نہیں ملنا تھا جب تک وہ حیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں لے گا۔ یار یہ لڑکی ضرور ایک نہ ایک دن مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، زرار تنی ہوئی رگوں سمیت خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ اسے اپنی اس بچگانہ حالت پر شدید غصہ آنے لگ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کے بعد بالآخر وہ کالج کے مین گیٹ پر پہنچ گیا۔ پہلا پیریڈ شروع ہونے میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ زرار کلائی میں بندی برانڈڈ ریسٹورانٹس پر نگاہ دوڑاتے وہیں پارکنگ لاٹ کے اطراف بنی راہداری میں موجود ایک سنگی بینچ پر مضطرب سا بیٹھ گیا۔ حد درجہ بے چینی کے مارے ہلتے قدم اس کے اندر پنپتی گھبراہٹ کی واضح عکاسی کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے 10 منٹ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اسے کالج کے داخلی دروازے سے اندر آتی حیا اور مریم کی کار سیدھا پارکنگ لاٹ میں رکتی دکھائی دی۔ وہ ہڑبڑاہٹ کے عالم میں بینچ سے اٹھا اور پھر اپنی پوزیشن کا خیال کیے بنا ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسی کار کی جانب بڑھنے لگا۔ اگر آج روشان نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا ہوتا تو اس کے لیے اپنی آنکھوں دیکھے پر بھی یقین کرنا واقعی ایک مشکل امر ثابت ہو جانا تھا۔ السلام علیکم، زرار نے پھولے تنفس سمیت ان کے پاس آتے ہی سلام کیا۔ اس کی بےتاب نظریں ابھی بھی حیا کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے آپ بھی ابھی کالج پہنچے ہیں نا؟ مریم نے خوش اخلاقی کا بھرپور مظاہرہ کرتے نرماہٹ بھری آواز میں جواب دیا۔ مریم میں جا رہی ہوں، اور ہاں آج میں تمہاری کلاس یا پھر لان میں نہیں آؤں گی۔ جب فری ہو جاؤ مجھے کال کر لینا، واپسی پر یہیں پارکنگ لاٹ میں ملیں گے، اوکے؟ حیا نے زرار کے سلام کا جواب دینا تو دور کی بات اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ حیا بے تاثر لہجے میں گویا ہوتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ اس کی یکسر نظر اندازی نے زرار کی مردانہ انا پر کاری وار کیا تھا۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ کر گرا جس کی آواز اسے اپنی منتشر دھڑکنوں کی صورت میں سنائی دے رہی تھی۔ اگر آج حیا اس کے دل کی حالت بھانپنے کی صلاحیت رکھتی تو فوراً سے پہلے جان لیتی کہ وہ کل سے ایک پل کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لے سکا۔ زرار کے چہرے کی تمازت اور نیلی آنکھوں کی بڑھتی سرخیاں اس کے رت جگہ کی غمازی کر رہی تھیں۔ اوکے زرار، میں بھی چلتی ہوں، پھر کلاس میں ملتے ہیں۔ مریم نے بھی آہستگی سے گویا ہوتے اپنے قدم کلاس کی جانب بڑھا دیے جبکہ زرار گہرا سانس بھرتا اپنے شکستہ قدموں سمیت اس کے تعاقب میں چل دیا۔ حیا کا زرار کو اس طرح یکسر نظر انداز کرنا اندر سے بری طرح لرزا کر رکھ گیا تھا۔ رات کے 11 بجے کے قریب وہ لوگ واپس کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ ویٹنگ ایریا میں ایک بینچ کے ساتھ ٹیک لگائے اشفاق مضطرب انداز میں کھڑا ان کے ادھر آنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ زمان ہاتھ میں ایک کالا بیگ تھامے مستعد انداز میں چلتا اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا جبکہ اذلان اس وقت اپنی خوبصورت بیئر کٹ شیو کے علاوہ کچھ غیر ضروری بال چہرے پر سیٹ کیے عجیب سے حلیے میں اس سے 2 قدم آگے آگے چل رہا تھا۔ اذلان نے یہ روپ اس لیے دھار رکھا تھا تاکہ ایئرپورٹ پر موجود افراد میں سے کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ اشفاق کے سلام کے جواب میں اذلان نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور پھر بنا کچھ کہے کار کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ کیونکہ زمان لمبے لمبے ڈگ بھرتا کار کا سائیڈ ڈور اذلان کے ادھر آنے سے پہلے ہی کھول چکا تھا۔ اشفاق کار میں بیٹھتے ابھی یو ٹرن ہی لے رہا تھا کہ اذلان کی موبائل فون کی مخصوص رنگ ٹون نے کار کی ساکت فضا میں ایک شوریدہ آواز پیدا کی۔ السلام علیکم ٹائیگر سر، جے ڈی نے چھوٹتے ہی اپنے مخصوص انداز میں مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام جے ڈی، اب کیا سچویشن ہے وہاں، سب ٹھیک ہے نا؟ کسی کو کوئی شک تو نہیں گزرا؟ اذلان نے بھی ٹیک چھوڑے فوراً سوالات کا انبار لگا دیا۔ سر اس وقت ناصر ملک کو نقد پیسوں کا لالچ ہی مصروف رکھے ہوئے، شک کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کے کہے مطابق میں نے تمام جگہوں پر کیمرے نصب کر دیے ہیں۔ جے ڈی نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے اپنے اگلے کارنامے سے آگاہ کیا تھا۔ گڈ جاب جے ڈی، اب ہم بہت جلد اس کے باپ اور اس کے باپ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے QP اور پھر ISI کو کچھ زیادہ ہی ہلکا لے لیا۔ ابھی انہیں ان کے غرور میں ہی جینے دو، بعد میں کٹھی چڑھائی کر کے ان کو ان کے کارناموں سمیت رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، جے ڈی نے بھی تائیدی انداز اپنایا۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی سر، آج زمان نے عین وقت پر اتنی شاندار ایکٹنگ کر کے ہمیں اس مشکل صورتحال میں پھنسنے سے بچا لیا، ورنہ مجھے تو لگا اب تو ہم واقعی پکڑے گئے۔
जेडी ने मुस्कुराते हुए अपनी गुफ्तगू में मजाक का अंसर शामिल किया। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आज ज़मान ऐन वक्त पर पेट दर्द का बहाना न करता तो हम इसके पर्सनल ऑफिस में कैमरे लगाने का काम कभी मुकम्मल नहीं कर सकते थे। अजलान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते फ्रंट सीट पर विराजमान ज़मान को देखा, जो इस वक्त खुजल भरे अंदाज में अपनी मुस्कुराहट छुपाने को पेशानी मसलते अपना रुख बाकायदा विंड स्क्रीन की जानब मोड़ चुका था। यार ऐसा करते हैं, मैं ये एक्टिंग वगैरह छोड़ देता हूँ और ज़मान को इस काम में लॉन्च कर देता हूँ। इस तरह मैं अपने मिशंस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। अजलान ने इसकी घबराहट से महफूज होते ज़मान की मज़ीद टांग खींचना शुरू की तो इशफाक बेसाख्ता खुलकर कहका लगाने पर मजबूर हो चुका था। ज़मान की मसनूई सख्तगुरी पर इसने अपने होंठों पर हाथ रखते बमुश्किल खुद को मज़ीद हंसने से रोका था। प्लीज़ सर, आप लोग तो बस ऐसे ही इस बात को लेकर ज़ियान साहब पहले ही मेरा इतना मजाक बना चुके हैं। ज़मान अब अपना रुख मड़े बच्चों की तरह मुंह बुसराने के अंदाज में गोया हुआ। आज ये पेट दर्द का बहाना करके मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। ज़मान के नरूठे अंदाज पर इशफाक समेत अजलान भी बेसाता धीरे से मुस्कुराने पर मजबूर हो चुका था। अगले ही लम्हे अजलान की तवज्जो फिर से फ़ोन की जानिब मरकूज़ हो गई। ये लोग भूल गए हैं कि इनके ममालिक में तो चंद करोड़ लोग फ़ौज में शामिल होते, लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम खुद को फ़ौज का एक अहम हिस्सा समझती है। यहाँ के बच्चों को तो छोड़ो, बूढ़े, कमज़ोर और नातवान लोगों में भी अपने वतन की सरबुलंदी के लिए एक ऐसा अजीम वलवला और जोश देखने को मिलेगा जो वाकई काबिल इस्ताइश है। अगर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने से पहले इस कौम की मुहिब्बुल वतनी और यकजहती को ही मद्देनज़र रख लें तो एक यही हकीकत ही इनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होगी। अजलान अपने मुल्क के हर मुहिब वतन शहरी से खसूसी लगाव रखता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर इस मुल्क के चंद ज़मीर फरोशों का टोला अपने पैसे बनाने की खातिर मुल्क और कौम के मफाद को मलहूज़ खातर ना रखे और ना ही आगे बढ़ते हुए इन मुखालफों की सहूलतकारी करे तो किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान का बाल भी भीखा कर सके। इनके किए की सज़ा पूरी कौम को भयानक अशकाल की सूरत में भुगतना पड़ती है। जेडी तासुफ से भरे लहजे में गोया हो रहा था। इसीलिए तो मुझे इस नासिर मलक से शदीद तरीन नफ़रत महसूस होती है, क्योंकि वो और इसके साथी हमारे मुखालफिन के साथ मिल चुके हैं। ये लोग दुश्मनों की सहूलतकारी करके गद्दारी की सूरत में अपने ही मुल्क से दुश्मनी निभा रहे हैं। फ़ोन कान से लगाया अजलान इस वक्त ज़ब्त के चक्कर में अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे हुए था। एक दिन हमारा ये टाइगर ग्रुप ऐसे तमाम ज़मीर फरोशों के नेटवर्क को ज़िंदा दफन भी करेगा और अपने हर दुश्मन की एक एक साजिश पर इनका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अजलान ने अपने मस्बत जुमले से इन सब की हिम्मत को नए सिरे से बंधाकर इनके अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। अब बस तुम्हें इन सब कैमरों की रिकॉर्डिंग पर नज़र रखनी है। क्यूपी नामी फ़र्द इसके मुतल्लिक़ किसी भी किसी भी शख्स का फ़ोन या फिर कोई भी सुराग मिले तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर देना, या फिर इसी हिसाब से अगला लाएअमल तय करेंगे। अजलान ने मिशन पर अमल दरामद करने के लिए जेडी को अभी से हिदायत जारी कर दी थी। वो सब चुप सादे अजलान की सारी बातें इन्हमाक से सुन रहे थे। ओके सर, एक और बात भी बतानी थी आपको। जेडी कुछ याद आने पर फिर से अजलान को मुखातब कर गया। अजलान का हाथ एक पल वहीं फ़िज़ा में ही मुअल्लक़ रह गया और फिर जेडी की आवाज़ पर मोबाइल फ़ोन दोबारा कान से लगा लिया। हाँ बोले जेडी। अजलान ने अजहद नरम लहजा अपनाया, वरना जेडी दोबारा मुखल करने पर थोड़ा खुजल सा हो रहा था। एक्चुअली सर, वो इंस्पेक्टर मारिया का फ़ोन आया था कि ज़रार साहब को इस कॉलेज स्टिंग ऑपरेशन की हकीकत पता चल गया। अब वो भी इनके प्लान का हिस्सा बनकर इनके साथ काम कर रहा है। जेडी ने हिचकिचाते हुए अपना मदा बयान किया। ज़रार को? अजलान की आवाज़ धीमी चीख से मुशाबा थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। अजलान ने मारिया की वजह से खुद के असाब पर बमुश्किल काबू पाया था। जेडी छोटा बच्चा है अभी। वो इंस्पेक्टर मारिया से कहें इसे इस मामले से जितना हो सके थोड़ा दूर ही रखें। अजलान को अभी से ही ज़रार की फ़िक्र लाक हो गई थी। दरअसल वो शोबी जेल से वापस आ गया ना, इसीलिए वो थोड़ा घबराहट का शिकार हो रही थी। अगर मैं उधर नासिर मलक के यहाँ बिज़ी ना होता तो इस मसले को खुद अपने तरीके से हैंडल करता, अल्लाह के सुपुर्द करते। अब तो मैंने ये मिशन इंस्पेक्टर मारिया के ही हवाले कर दिया है। जेडी के लहजे में थोड़ी बेबसी की झलक दिख रही थी, क्योंकि वो खुद इस मसले को हल करना चाहता था, मगर नासिर मलक के भतीजे को इसके बारे में इल्म था, इसलिए वो सामने आकर इस मिशन पर कोई ख़ास काम नहीं कर पा रहा था। यू डोंट वरी, वो हमारी काबिल ऑफिसर्स में से एक है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अजलान ने गहरा सांस भरते जेडी से ज़्यादा खुद को भी तसल्ली दी। नो डाउट सर, मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जेडी ने अलविदाई कलमात कहते फ़ोन वापस डिस्कनेक्ट कर दिया।
اذلان بھی اب فون ہاتھ میں لیے سر کو سیٹ کے پشت سے ٹکائے اپنی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے موند کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا سر درد کے مارے چکرا رہا تھا، چہرے کی بجھی رنگت سے اس کی تھکن کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار نے سیدھا اذلان پیلس کے پورچ میں آ کر ہی بریک لگائی، کیونکہ جانی پہچانی گاڑی کو دیکھتے گیٹ پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے مستعدی سے گیٹ کھول کر انہیں اندر آنے میں لمحے بھر کا بھی انتظار نہیں کروایا۔ کار کے رکتے ہی اذلان فوراً باہر نکل آیا۔ سامنے موجود گارڈز نے اسے سیلیوٹ کے انداز میں سلام کیا، جس کا جواب اذلان نے بمشکل سر کو ہلکا سا خم دے کر دیا اور پھر اپنے قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اس وقت گھر میں خاموشی کا راج برقرار تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے ملازمین نے لائٹس آن کرنے کی بجائے مخصوص لیمپ آن کر کے گھر کے چاروں اطراف مصنوعی روشنیوں کا ایک سنہرا جال بچھا رکھا تھا۔ راہداری کے وسط میں کھڑے ہوتے اذلان نے ایک کمرے کا دروازہ بند دیکھا تو اپنے دھیمے قدم واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ یہ اسکندر شاہ اور آسماں بیگم کا کمرہ تھا، جس کا بند دروازہ ان کے گہری نیند میں سونے کی چغلی کھا رہا تھا، اس لیے اذلان نے انہیں رات کے اس پہر ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کوٹ ہاتھ میں لٹکائے وہ اپنے کمرے سے چند قدموں کی دوری پر ہی تھا کہ اسے کھلے دروازے سے قرآن پاک کی آیات کی حلاوت امیز آواز اپنی سماعتوں میں رس گھولتی سنائی دی۔ اذلان نے کوٹ کو دوسرے بازو پر رکھتے دائیں ہاتھ سے بنا کسی چراہٹ کے دروازے کو آگے کی جانب دھکیلا اور اپنے مضبوط قدم کمرے کے اندر رکھ دیے۔ زینی اس وقت موندی آنکھوں سمیت اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکائے نیم لیٹنے کے انداز میں بیٹھی سورہ الرحمن کی تلاوت بڑے غور و فکر سے سن رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قاری تلاوت کر رہا تھا، اذلان کو زینی کے خوبصورت لب بھی اسی انداز میں ہلتے اس کی بخوبی پیروی کرتے دکھائی دیے۔ پہلے زینی کو جب کبھی نیند نہیں آتی تھی، وہ موڈ کے حساب سے مختلف گانے لگا کر سنتی یا پھر رات بھر اذلان کے انٹرویوز اور اس کی موویز وغیرہ دیکھتی رہتی تھی، اور پھر رات کے جس پہر نیند غلبہ پاتی فوراً سو جاتی تھی۔ لیکن اب سب کچھ یکسر تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ آج کل اسے ان چیزوں سے لمحے بھر کے لیے بھی دلی سکون نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے وہ یا تو نماز میں خود کو مصروف کر لیتی یا پھر قرآن پاک کی تلاوت لگا کر اس کو سنتی رہتی۔ زینب کے دل کو جو اطمینان و سکون قرآن کے اس خوبصورت کلام پاک کو سننے سے میسر ہوتا، وہ آج تک کسی گانے کو سننے یا پھر کسی فلم کو دیکھنے سے نہیں ملا تھا۔ آج وہ بے اختیار اذلان کا انتظار کرنے کے لیے جاگ ہی رہی تھی، اس لیے وقت گزارنے کی خاطر تلاوت سننا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ اگر اس وقت اذلان کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں نہ اٹھ رہی ہوتی تو وہ کبھی بھی زینی کو یوں اس طرح ڈسٹرب نہ کرتا، مگر اب تو مجبوری تھی، اس لیے خود بھی اسی صوفے کی ایک سائڈ پر بیٹھتے اپنے جھکے سر سمیت فریش ہونے کے لیے شوز کی اسٹرپس کھولنے لگا۔ کون؟ اسٹرپ کھولنے سے اچانک کمرے میں ہلکی آہٹ کی آواز سنائی دینے پر زینی ہڑبڑاتے ہوئے فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر زینی نے موبائل فون بند کرتے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ سب لمحے بھر میں ہی ہوا تھا۔ میں ہی ہوں، لیکن پلیز اس بار چور سمجھ کر لیمپ سے کوئی حملہ مت کریے گا۔ آپ کے پہلے حملے کی وجہ سے ابھی تک میرے سر کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اذلان نے درد کی شدت کو برداشت کرتے نیم مسکراتا لہجہ اپنایا۔ زینی اس کی بات سنتے کھجل تاثرات سمیت فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذلان نے اپنے لیے ڈریسنگ روم سے ایک سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر منتخب کیا اور پھر کمرے کے وسط میں کھڑی گھبراہٹ کا شکار زینی کے معصوم سراپے پر ایک گہری نگاہ ڈالتا سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اذلان ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں کو ہیئر برش سے سیٹ کر رہا تھا، تبھی زینی اپنے ہاتھوں میں ایک بھاری ڈش تھامے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ ڈش میں ایک گلاس پانی اور چائے کے کپ کے ساتھ اذلان کے کھانے کے لیے تھوڑے کباب بھی تل کر لے آئی تھی۔ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ اگر کچھ چاہیے تھا تو نوری آنٹی کو فون پر کہہ دیتی ہیں، آپ وہ لے آتی۔ اذلان تفکر میں لہجے میں گویا ہوتے فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے بھاری ڈش پکڑے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ نوری آنٹی سو رہی تھی، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، بس اسی لیے۔ زینی نے اذلان کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں چرائے منمنانے کے انداز میں وضاحت دی تھی۔ آپ یہ کباب کے ساتھ چائے پی لیں اور پھر سر درد کی میڈیسن بھی کھا لیجیے گا۔ زینی نے ڈش کو بیڈ پر رکھا اور خود اپنا کپ لے کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذلان کو بالکل بھی بھوک نہیں تھی، مگر پھر زینی کا دل رکھنے کے لیے کانٹے سے تھوڑا سا کباب کھایا اور پھر چائے پینا شروع کر دی۔ زینی کی چور نگاہوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف اذلان کی سرخیوں سے بھری آنکھیں تھیں، جن میں درد کی شدت واضح الکرک آتی نظر آ رہی تھی، مگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد خود پر قابو پائے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ میڈیسن بھی کھا لیں۔ زینی نے اپنا خالی کپ واپس ڈش میں رکھتے اسے دوبارہ میڈیسن کا یاد کروایا۔ تھینکس، لیکن میں اتنے سے درد کے لیے میڈیسن نہیں کھاتا۔ اذلان نے آہستگی سے مسکراتے زینی کو اس مزیدار چائے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ چائے پی کر وہ پہلے کی نسبت خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔
تھکاوٹ تو کم ہو چکی تھی لیکن سر کا درد ہنوز باقی تھا۔ اذلان اپنا خالی کپ واپس رکھتے ڈش کو سائڈ سے اٹھاتے واپس ٹیبل پر رکھنے لگا، تبھی زینی اسے اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ ڈش کے دونوں طرف رکھ گئی۔ دونوں کے ہاتھ ایک خوبصورت لمس کے نتیجے میں پل بھر کو آپس میں ٹکرا گئے۔ زینی کے ہاتھ پر اذلان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زینی کی ارکلود پیشانی اور اس کے بازوؤں کی کپکپاہٹ کو دیکھتے اذلان نے اپنا ہاتھ آہستگی سے پیچھے کھینچ لیا۔ زینی اپنی منتشر دھڑکنوں سمیت ہڑبڑاہٹ کے عالم میں ڈش کو اٹھاتی بھاگنے کے انداز میں فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی سانسیں پل بھر میں ہی اتھل پتھل کا شکار ہو چکی تھیں۔ زینی کے رفو چکر ہونے پر اذلان نے بند دروازے کو دیکھتے دھیمی مسکراہٹ سمیت گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر اپنے سر کو تکیوں پر ٹکائے چت لیٹتے ہوئے اس کے اطراف اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار قائم کر لیا تاکہ کسی طرح اس کے سر میں جو درد ہو رہا ہے اس کی شدت تھوڑی کم کی جا سکے۔ کچھ ہی دیر بعد زینی بھی کمرے میں واپس آتی اپنی سائٹ پر لیٹ گئی تو اذلان نے اپنا ہاتھ بڑھاتے اچانک ایک ایسی غیر متوقع حرکت سرزد کی جس سے کمرے میں موجود زینی ایک چیخ نما آواز نکالتی فوراً بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔